الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پر جا رہا تھا اور راستے میں ایک قبیلے پہ ہم رکے۔ ایک عورت دوڑ کر آئی اور اس نے کہا ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، آپ بھلے لوگ لگ رہے ہیں، نیک لوگ لگ رہے ہیں، کو دم کر دیں تاکہ ہمارا وہ سردار ٹھیک ہو جائے۔ تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ گئے اور انہوں نے دم کیا اور وہ سردار تھا وہ ٹھیک ہو گیا، اس کا زہر ختم ہو گیا۔ تو قبیلے والوں نے 2 بکریاں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ تو جب وہ بکری ذبح کرنے لگے صحابہ کرام تو حضرت ابو سعید نے کہا رک جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ ہم نے دم کیا ہے اور اس کے عوض میں ہمیں 2 بکریاں ملی ہیں، کیا ان کا استعمال جائز ہے کہ نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم نے پڑھا کیا ہے، جو تم نے دم کیا ہے اور بندہ ٹھیک ہو گیا ہے، تم نے پڑھا کیا ہے؟ تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھی تھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ پھونک دی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ جو 2 بکریاں تمہیں ملی ہیں وہ تمہارے لیے استعمال کرنا جائز ہیں، میرا حصہ بھی اس کے اندر رکھنا، یعنی جب وہ ذبح کرو گے اور اس کا گوشت کاٹو گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں میرا حصہ بھی رکھ۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ دم کرنا جائز ہے، سنت ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جب تم رات کو سونے لگو تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے سویا کرو، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، پہلے رکوع کی آیات پڑھ کے سویا کرو، سورہ بقرہ کا آخری رکوع کی آخری آیات پڑھ کے سویا کرو، آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، اور سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھ کے سویا کرو اور اپنے اوپر دم کر لیا کرو۔ تو دم کرنا یہ سنت ہے، جائز ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دم فرمایا کرتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم جب گھر میں کوئی بیمار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے کہ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا آپ پڑھتے، آپ ہاتھ پہ پھونکتے اور ہمارے جسم پہ مل دیتے تھے اور ہم ٹھیک ہو جاتے۔ تو دم کروانا یا دم کرنا یہ تو جائز ہے۔ اب اگر ایک آدمی دم کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس دم کے بدلے میں مجھے کوئی پیسے ملیں اور اس دم کے بدلے میں مجھے کوئی تحفے ملیں، اس نیت کے ساتھ وہ دم کرتا ہے تو یہ جائز نہیں۔ اگر وہ کوئی دکانداری بنا لیتا ہے، اللہ کی آیات کو پھونکتا ہے اور اس کے بدلے میں پیسے بٹورتا ہے تو یہ جائز نہیں۔ اس کی نیت صاف ہے اور وہ دم کرتا ہے اور کوئی بندہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور وہ بندہ خود کو تحفہ دے دیتا ہے، جیسے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیا ہے۔ بندے کی نیت ٹھیک ہے کہ میں نے لینا دینا کچھ نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے دم کرنا ہے، تو پھر جائز ہے اگر کوئی تحفہ دیتا ہے۔